السلام علیکم۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ میں انصار احمد استقبال کرتا ہوں آپ کا نالج فیدر میں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں مخدوم محی الدین کے بارے میں۔ مخدوم محی الدین کا اصل نام ابو سعید محمد مخدوم خضری تھا اور تخلص کیا کرتے تھے مخدوم۔ ان کی پیدائش 4 فروری 1908 کو حیدرآباد میں ہوئی اور وفات 25 اگست 1969 کو دہلی میں ہوئی۔ مخدوم کے والد کا نام غوث محی الدین تھا۔ مخدوم کی شادی ان کے چچا کی لڑکی رابعہ بیگم سے 1933 میں ہوئی۔ مخدوم کی 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں ذکیہ اور اسادری اور 2 بیٹے نصرت محی الدین اور ظفر محی الدین۔ 1912 میں جب مخدوم 4 سال کے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد مخدوم کی پرورش ان کے چچا بشیر الدین نے کی۔ چچا بشیر الدین خلافت تحریک کے سرگرم اراکین میں سے ایک تھے۔ بشیر الدین ملازمت کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر گئے، اس لیے مخدوم کی تعلیم بھی مختلف مدارس میں ہوئی۔ 1929 میں مخدوم نے میٹرک کا امتحان سنگا ریڈی ہائی اسکول سے کیا۔ جامعہ عثمانیہ میں BA کے لیے داخلہ لیا۔ BA کی پڑھائی کے دوران ہی پہلی نظم پیلا دوشالہ سے شاعری کا آغاز کیا۔ یہ مخدوم کی مزاحیہ نظم تھی، اسی سے مخدوم نے شاعری کا آغاز کیا۔ مخدوم نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ نذیر اکبر آبادی اور مخدوم محی الدین دونوں نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی۔ 1933 میں مجنوں گورکھپوری کے رسالے ایوان میں مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم طور شائع ہوئی۔ مخدوم کی پہلی نظم ہے پیلا دوشالہ اور پہلی مطبوعہ نظم ہے طور، جو مجنوں گورکھپوری کے رسالے ایوان میں شائع ہوئی۔ 1934 میں مخدوم نے جامعہ عثمانیہ سے BA پاس کر لیا اور 1936 میں MA بھی پاس کر لیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ سٹی کالج حیدرآباد میں 2 سال استاد کی حیثیت سے ملازم رہے۔ 1940 میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ 1943 میں مخدوم کی رہنمائی میں حیدرآباد انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ تشکیل ہوئی۔ 1945 میں کل ہند کانفرنس کا اہتمام کیا۔ مخدوم تلنگانہ تحریک کے اہم رکن تھے۔ 1951 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ دراصل تلنگانہ تحریک بھارت کی ایک تحریک جس کا مطالبہ تھا ریاست آندھرا پردیش کو تقسیم کر کے تیلگو زبان بولنے والے علاقوں کو ایک الگ ریاست کی شکل دی جائے، تو مخدوم محی الدین اس تحریک کے اہم رکن تھے۔ اسی وجہ سے انہیں 1951 میں گرفتار کر لیا گیا۔ مخدوم محی الدین 1956 میں آندھرا پردیش قانون ساز کونسل میں کمیونسٹ پارٹی کے امیدوار نامزد ہوئے۔ مخدوم محی الدین کی وفات کے بعد ان کی تدفین حیدرآباد میں حضرت شاہ خاموش کے قبرستان میں ہوئی۔ یہ تھی مخدوم محی الدین کی زندگی کے متعلق اہم باتیں۔ مخدوم محی الدین کے شعری مجموعے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا 1944 میں شائع ہوا۔ اس پر سبت حسن نے اظہار خیال کیا، جسے اس کتاب کے دیباچے کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ سرخ سویرا میں جو نظمیں شامل ہیں ان میں جو مشہور ہوئیں وہ یہ ہیں: طور، جنگ، دھواں، انقلاب، حویلی، اندھیرا اور بنگال۔ اس میں نظم بنگال مخدوم نے قحط بنگال پر لکھی تھی۔ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے گلِ تر، جو 1961 میں شائع ہوا۔ گلِ تر کی جو نظمیں مشہور ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: قید، چارہ گر، آج کی رات نہ جا، چاند تاروں کا بن، رقص،
जाने गज़ल, एहसास की रात, सन्नाटा और तेलंगाना। नज़्म तेलंगाना मखदूम ने तेलंगाना तहरीक पर लिखी थी। इन नज़मों में इनकलाब, हवेली और चांद तारों का बन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मखदूम का तीसरा और आखिरी शेरी मजमुआ है बिसाते रक़्स, जो 1966 में शाया हुआ। बिसाते रक़्स में मखदूम के पहले 2 शेरी मजमुए सुर्ख सवेरा और गुले तर की नज़में शामिल हैं और इसके अलावा कुछ नया कलाम भी शामिल है। बिसाते रक़्स पहली बार 1966 में अदबी ट्रस्ट हैदराबाद से और दूसरी बार 1986 में आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी से शाया हुआ। बिसाते रक़्स की जो बहुत मशहूर नज़म है वो है लख्ते जिगर। लख्ते जिगर के अलावा भी बहुत सी नज़में हैं, मगर बिसाते रक़्स की जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई वो है लख्ते जिगर। हमने मखदूम के तीनों शेरी मजमूए से अलग अलग नज़में देखी। अब मजमूई तौर पर इनकी मशहूर नज़में देख लेते हैं। पीला दुशाला, तूर, जंग, धुआं, इनकलाब, हवेली, अंधेरा, बंगाल, क़ैद, चारागर, आज की रात न जा, चांद तारों का बन, रक़्स, जाने गज़ल, एहसास की रात, सन्नाटा, तेलंगाना और लख्ते जिगर यह मखदूम की मशहूर तरीन नज़में। मखदूम मुहिउद्दीन से मुताल्लिक़ अहम अक़वाल। सब्त हसन मखदूम की नज़्म जंग पर इजहार ख़याल करते हुए कहते हैं, ग़ालिबन ये तुम्हारी पहली सियासी नज़्म थी और फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ उर्दू शायरी की पहली सदाए एहतिजाज। सब्त हसन का ये कौल मखदूम के पहले शेरी मजमूए सुर्ख सवेरे के दीबाचे से लिया गया है। ग़ालिबन ये तुम्हारी पहली सियासी नज़्म थी और फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ उर्दू शायरी की पहली सदाए एहतिजाज। आले अहमद सुरूर कहते हैं, मखदूम उन शोरा में से हैं जो फ़न की सतह पर आकर ठहर नहीं जाते बल्कि तरक्की करते रहते हैं। मखदूम उन शोरा में से हैं जो फ़न की सतह पर आकर ठहर नहीं जाते बल्कि तरक्की करते रहते हैं। आइए अब मखदूम की नज़मों के बारे में देखते हैं। मखदूम मुहिउद्दीन की शामिल निसाब नज़में। चांद तारों का बन। मखदूम मुहिउद्दीन की नज़्म चांद तारों का बन आज़ाद नज़्म की हैयत में लिखी गई है। यह नज़्म 4 बंदों पर मुश्तमिल है और उनके दूसरे शेरी मजमूए गुले तर में शामिल है। इस नज़्म में उन्होंने मुल्क से बैरूनी समाज यानी अंग्रेज़ों को निकालने और मकामी हुकूमतों से छुटकारा पाने का तसव्वुर पेश किया है। देखिए नज़्म। मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शमे सुबह वतन, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन। तिश्नगी थी मगर तिश्नगी में भी सरशार थे, प्यासी आँखों में खाली कटोरे लिए मुंतज़िर मर्दोज़न। मस्तियाँ ख़त्म मदहोशियाँ ख़त्म थीं, ख़त्म था बाँकपन, रात के जगमगाते दहकते बदन, सुबह दम एक दीवार गम बन गए, खारज़ारे अलम बन गए। रात की शहरगों का उछलता लहू जुए खूं बन गया। कुछ इमामान सद मकरो फ़न, उनकी सांसों में अफ़वी की फुनकार थी, उनके सीने में नफ़रत का काला धुआं। एक कमी गाह से फेंक कर अपनी नोके ज़ुबां, खूने नूरे सहर पी गए। रात की तलछटें हैं, अंधेरा भी है, सुबह का कुछ उजाला भी है। हम दमों हाथ में हाथ दो, सूए मंजिल चलो। मंजिलें प्यार की, मंजिलें दार की, कोई दिलदार की मंजिलें। दोष पर अपनी अपनी सलीबें उठाए चलो। मखदूम की अगली शामिल निसाब नज़्म हवेली। मखदूम की नज़्म हवेली 19 अशार पर मुश्तमिल है और उनके पहले शेरी मजमूए सुर्ख सवेरा में है।
اس نظم میں مخدوم نے قدیم ہندوستان کی فرسودہ روایات اور افلاس کی منظر کشی کی ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ یہ ہندوستان ایک پرانی حویلی ہے۔ شاعر اس حویلی کو ایک پرانے سماج کی طرح لیتا ہے۔ یہ حویلی اپنی فرسودگی یعنی موت کے وقت بھی مردوں سے خراج لے رہی ہے۔ دیکھیے اس نظم کے شروعاتی چند اشعار۔ ایک بوسیدہ حویلی یعنی فرسودہ سماج لے رہی ہے نزع کے عالم میں مردوں سے خراج۔ ایک مسلسل گرد میں ڈوبے ہوئے سب بام و در، جس طرف دیکھو اندھیرا جس طرف دیکھو کھنڈر۔ مارو کزدم کے ٹھکانے جس کی دیواروں کے چاک، اف یہ رکھنے کس قدر تاریک کتنے ہولناک۔ جن میں رہتے ہیں مہاجن جن میں بستے ہیں امیر، جن میں کاشی کے برہمن جن میں کعبے کے فقیر۔ مخدوم کی اگلی شامل نصاب نظم ہے انقلاب۔ یہ مربع کی حیت میں لکھی گئی ہے اور ان کے پہلے شعری مجموعے سرخ سویرا میں شامل ہے۔ یہ نظم 12 اشعار یعنی 6 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اپنی انقلابی فکر کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے مکمل نظم شروع سے آخر تک۔ اے جان نغمہ جہاں سوگوار کب سے ہے، تیرے لیے یہ زمیں بے قرار کب سے ہے۔ ہجوم شوق سرے رہ گزار کب سے ہے، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے۔ نہ تابناک یہ رخ ہے نہ کاکلوں کا ہجوم، ہے ذرہ ذرہ پریشاں کلی کلی مغموم۔ ہے کل جہاں متعفن ہوائیں سب مسموم، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے۔ رخ حیات پہ کاکل کی برہمی ہی نہیں، نگار دہر میں انداز مریمی ہی نہیں۔ مسیح و خضر کی کہنے کو کچھ کمی ہی نہیں، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے۔ حیات بخش ترانے اسیر ہیں کب سے، گلوئے زہرا میں پیوست تیر ہیں کب سے۔ قفس ہیں بند تیرے ہم سفیر ہیں کب سے، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے۔ حرم کے دوش پہ عقبہ کا دام ہے اب تک، سروں میں دین کا سودائے خام ہے اب تک۔ توہمات کا آدم غلام ہے اب تک، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے۔ ابھی دماغ پہ قحبائے سیم و زر ہے سوار، ابھی رکی ہی نہیں تیشہ زن کے خون کی دھار۔ شمیم عدل سے مہکے یہ کوچہ و بازار، گزر بھی جا کہ تیرا انتظار کب سے ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔